بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ملے گا اس کے لیے کیوں کریں؟ اس کے حصول کے لیے حرام کاروبار میں کیوں ملوث ہوں؟ اللہ عز و جل نے جو لکھا ہے وہ ملے گا۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آج سے 4-5 قبل تقریباً صاحب میرے پاس آئے، ہماری محفل میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی پریشانیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی کاروبار مل جائے، دعا کیجیے۔ کچھ محافل میں آنا جانا رہا، اللہ عز و جل نے کرم کیا، مجھے کام مل گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے سوال کیا کہ کیسا ہے روزگار، کیسے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے کرم سے، الحمدللہ کی برکت سے کام مل گیا ہے اور اچھا کام چل رہا ہے، الحمدللہ محفلوں میں آتا ہوں، اس کی برکت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بتائیں تو عبادات کا سلسلہ کیسے ہے؟ کہا نہیں، ایک مسئلہ ہے، وہاں پر جو میرا امپلائر ہے وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، عبادت نہیں کرنے دیتا۔ میں نے کہا اچھا، عبادت نہیں کرنے دیتا تو آپ کو تو کام چھوڑنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، ارے اتنی محفلوں میں آ کر، اتنی مدت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد آج کام ملا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کام چھوڑ دوں؟ میں نے کہا آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ روزگار ملے، تاکہ دولت ملے، تاکہ اپنے گھر کے اخراجات چلا سکوں، گھر چلا سکوں۔ میں نے کہا نہ، کام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ تو ملنا ہی ہے۔ ہم کام فقط اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے، وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ اور قانون کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی سنت آپ کو فرض سے محروم کر دے تو آپ اس سنت کو چھوڑ دیں، فرض پر عمل کریں۔ اب کام کرنا سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ دیکھیے، آپ مثال کے طور پر عصر کی نماز شروع ہوتی ہے 5 to 3، سمجھ لیں مثال کے طور پر، اور آپ نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، 2:55 ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی۔ اب نفل پڑھنا تو سنت ہے، اب اس وقت اگر آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نفل عبادت شروع کر دیں، آپ نے فرض ادا نہیں کیے تو وہ نفل عبادت اس وقت کرنا گناہ ہے، کیونکہ وہ سنت آپ کو فرض، لہذا سنت کو چھوڑیں اور فرض پر عمل کریں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کام اس لیے کر رہے ہیں، کرنا سنت ہے اور الٹیمیٹلی جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا، لیکن یہ کام آپ کو فرض سے محروم کر رہا ہے تو آپ کام کو چھوڑیں، فرض ادا کریں۔ اس اللہ کے بندے نے اس پر عمل کیا۔ دعا کیجیے اللہ عز و جل مجھے بھی اس کا یقین دے دے جتنا یقین اللہ عز و جل نے اسے دیا تھا۔ اس نے اس پر عمل کیا، کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا۔ میں نے کہا کیا کیا، کام کا کیا ہوا؟ کہا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا روزگار کیسے چل رہا ہے؟ کہا اللہ کے کرم سے ایک ٹیکسی بیس کا خود مالک ہوں، ابھی مالک ہوں۔ یہ یقین، یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا کہ اللہ نے جو لکھا ہے مل کر رہے گا تو پھر کوئی غم نہیں، پریشانی ہے ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں، بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میری سبھی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔